تو اس کو یعنی کہ گناہ کرنے سے روک کر. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ کسی کو معاف کرتے جاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں بھی کسی سے مشورہ لے لینا چاہیے کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں. اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے. اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے, مارے ذلت کے جھک رہے ہوں گے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاء کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے. ان کے کوئی مددگار نہیں ہیں جو اللہ سے الگ ان کی مدد کر سکیں, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اپنے رب کا حکم مان لو, اور اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ چھپ کر انجان بن جانے کی. اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانا چاہتا ہے, اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایٹیچیوڈز کی بہت آج بات ہو رہی ہے نا, کہ ایٹیچیوڈ کیا ہے, کچھ ملے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا, نہ ملے تو ناشکری کی طرف چلے گئے. آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, یا انہیں جمع کر دیتا ہے, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے. یہ ان سب کو پڑھنا چاہیے جن کی یا صرف بیٹے ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں, یا یہ کہ اولاد نہیں ہو رہی اور وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے, اور اللہ نے اگر آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس میں ضرور اس کی طرف سے کوئی حکمت ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس پہ راضی کرنے کی ضرورت ہے. ناممکن ہے کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے, یا پردے کے پیچھے سے, یا کسی فرشتے کو بھیجے, اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے. بے شک وہ برتری اور حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف سے اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے, اور آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے, لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں اس اللہ کے راہ کی جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے. الا الی اللہ تصیر الامور, آگاہ رہو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. 25واں پارہ سورہ زخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم, قسم ہے اس واضح کتاب کی, ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے. کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے, جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا, بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر دیا اور اگلوں کی مثال گزر گئی ہے. اگر آپ سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں عذاب غالب اور دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا اور تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آغاز ہو رہا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. قرآن کی بات ہو رہی, اس کی عربی زبان میں ہونا کہ اس کو سمجھا جائے اس کی بات ہو رہی, اور پھر یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ لوح محفوظ میں ہے, یہاں سے ہمارے پاس آیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پورے سسٹم بتا دیے گئے, پھر انبیاء ہیں, پھر اقوام ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں. یہاں پر ہم خاص طور پہ اگر بات کریں کہ اس کی حفاظت کی جو بات ہوئی ہے, لوح محفوظ کی بات ہوئی ہے, تو یہ کیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اس میں بھی الجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوح محفوظ کی کیا حقیقت ہے اور ہم اس کو کیسے جانیں گے. تو لوح محفوظ جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ قرآن مجید کے نزول کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے تھا, کہ پہلا مرحلہ جو تھا قرآن مجید کو مکمل طور پہ لوح محفوظ میں رکھا گیا, اور یہ مرحلہ کتنے عرصے میں مکمل ہوا, کیا اس کی ڈیٹس تھیں, اس کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں خاموش ہیں کیونکہ یہ غیبی امور میں سے ہے. ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کی پیدائش کی اور اس کو حکم دیا لکھ دے, اور اس نے سب کچھ لکھ دیا. یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے, یہ سسٹم بننے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا گیا تھا, اور اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے.
لوح محفوظ تو ایسی مخلوق ہے جہاں کسی کی رسائی ہی نہیں، اور جو کہ 7ویں آسمان میں ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے کسی حصے میں آسمان دنیا کے بیت العزت پر اتارا ہے۔ اور اس کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ذکر یعنی لوح محفوظ سے جدا کیا گیا، پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا، پھر یہاں سے جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے اور آپ کو ترتیل سے سناتے تھے۔ یعنی یہ پورا سیکوینس ہے جو ہمیں پورا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نزول تھا وہ کیا تھا کہ اس میں پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں موجود بیت العزت میں منتقل کیا گیا، اور یہ جو دوسرا نزول تھا یہ شب قدر میں پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف آیا گیا۔ قرآن مجید کو ایک ایسی جگہ لکھا گیا ہے جو کہ بہت چھپی ہوئی جگہ ہے، یعنی اور اس میں ان کی جو یہاں تک پہنچ ہے وہ کس کی ہے؟ وہ صرف فرشتوں کی ہے۔ اور پھر تیسرا نزول کیا تھا؟ یعنی کہ تیسرا نزول کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے وہ تنزل آتا ہے، یعنی کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا گیا۔ ایک ہوتا ہے انزال، یعنی کہ کسی چیز کو ایک ہی دفعہ پورا جو ہے وہ اتار دیا جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ وہ تھوڑا موقع کی مناسبت سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور پھر اس کو مکمل کیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنے مراحل ہیں ان کو تھوڑا سا جاننا ان کے بارے میں اور اس کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سسٹم رکھا ہے اس میں کیا ہے، اس میں ایک تو قرآن مجید کی حفاظت ہے کہ اس کو مکمل طور پہ وہ محفوظ کلام ہے، پھر یہ کہ ایک سسٹم ہے پورا کہ کہاں پر آنے کے بعد اب فرشتے جو ہیں اس تک پہنچ رکھتے ہیں اور پھر اس کو لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، اور پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہو کہ پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں وہ دعا بتائی جا رہی ہے، جب ہم سواری کے لیے بیٹھیں تو تب ہم یہ دعا مانگیں۔ اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہمیں سفر کی بہت سی مسنون دعائیں ملتی ہیں جن کے بہت اچھے معنی ہیں، جس میں ہم اپنے لیے پروٹیکشن بھی مانگتے ہیں، خیر و عافیت بھی مانگتے ہیں، ایمان بھی مانگتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کہیں ٹریول کریں، سفر میں جائیں، تو ایسی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ ایک جہاز اڑ رہا ہے اور اس میں جو ایک کیپٹن ہے وہ ایک بٹن دبا کے سارے سسٹم کو آن کر دیتا ہے اور وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہماری جو سواری چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے، وہ بھی ایک چابی کے ذریعے اور اب ٹچ کے سسٹم کے ذریعے ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ جانور بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک گھوڑا ہے، اس کو کیسے ٹیم کر لیا جاتا ہے، ایک اور جانور ہے اس کو بھی سواری کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، اس کو پورا سسٹم پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک اگر ہم کسی آٹو موبائل کو دیکھیں، کسی گاڑی کو دیکھیں، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اندر کیا کیا سسٹم چل رہے ہیں، لیکن کیسے انسان کے لیے مسخر ہے۔ اور جتنی دفعہ ہم سفر کریں، اگر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اسی طرح ایک دن جیسے میں سواری پہ بیٹھ کے گھر سے نکلا اور کہیں کام کے لیے جا رہا ہوں، اسی طرح ایک دن میں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو کیا ہے، انسان پہلے ہی جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا تو انسان اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، ایک تو اس بات پہ کہ اللہ کی شان کیا ہے نا، میری کیا حیثیت ہے کہ میں بڑے سے بڑی سواری چلاؤں، بڑے سے بڑی جو کام کروں، اسپیس شپ میں بھی ہوں، سب میرین میں بھی ہوں، تو میں کیا ہے، اللہ چاہتا تو میں یہ کام کر سکتا، نہیں تو میں نہیں یہ کام کر سکتا، میں کسی صورت میں یہ ساری چیزیں نہیں چلا سکتا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے، جس بھی معاملے کے لیے نکلے، آپ پڑھائی کرنے جا رہے ہیں، آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اپنے دفتر کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے اندر ایک ہیوملٹی، تواضع رہتا ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھتے ہیں۔
اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس کی چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں بیٹے اور بیٹیوں کا فرق بتایا گیا۔ یہ فرق اللہ نے نہیں کریٹ کیا، یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹیاں رکھتا ہے، کیونکہ یہ ان کا عرب ان کا تھا نا، کلچر میں تھا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچرز میں بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیٹوں کو پریفر کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جب وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ کیا تم میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے لے لیتے ہو؟ لیکن ساتھ ہی ایک ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ جیسے ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک سیاہی اور غمگین جو ایکسپریشن ہے وہ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ میں تقریباً چیز ہر روز دیکھتی ہوں، جب ہاسپٹلز میں ڈیلیوری ہوتی ہے اور جیسے آپ گھر والوں کو جا کے بتاتے ہیں مبارک ہو، وہ اتنا لفظ سن کے سوچتے ہیں ضرور بیٹا ہوا ہوگا، نہیں تو ڈاکٹر نے کیوں مبارکباد دینی بیٹی کے ہونے پہ؟ اور جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے تو ساتھ ہی ان کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ کئی دفعہ وہ ساتھ والے کو دیکھتے ہیں، پھر ٹھنڈی سی آہ بھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا چلیں اللہ کا شکر ہے، یعنی اس میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے تھا، اور پھر شاید وہ یہ بھی سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا دم درود کیے تھے، پھر بھی یہ کچھ ہو گیا تو اب کیا کریں۔ اور کئی دفعہ جو بیچاری ماں ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ یہ نہیں پوچھ رہی ہوتی سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے کہ میرا بچہ نارمل ہے، سانس لے رہا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی بھی یہی تگ و دوڑ ہوتی ہے کہ بیٹا ہو جائے تاکہ میری اپنے سسرال میں کوئی عزت ہو جائے، مجھے بعد میں پھر باتیں سننے کو نہ ملیں۔ تو یہ رویے جو ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے ڈالا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پہ یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان کی اس چیز کی باز پرس کی جائے گی، اور یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ یعنی کیا بات ہے، کس وجہ سے یہ ایٹیٹیوڈز اور یہ بیہیویئرز آتے ہیں؟ جب ہم نے اندھی تقلید کی ہوتی ہے نا، ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کے پریشرز کیا ہیں، اور انہی کو ہم فالو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، ہمارا آباء و اجداد کی پیروی، ہم نے کوئی اپنی عقل نہیں استعمال کرنی۔ اور مزے کی بات یہ کہ کئی دفعہ ہمارے آباء و اجداد جو صحیح کام کریں وہ ہم نے نہیں کرنا۔ یعنی اگر وہ ہمیں کہتے ہیں خالص زندگی گزارو، وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، نماز پڑھو، صبح صبح اٹھا کرو، اور برکت نہیں رہتی جب آپ لوگ سارا دن سوئے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ مٹیریل چیزیں نہ لیا کرو، سادہ زندگی گزارو، ہم ان کو کہتے ہیں کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لائف سٹائل کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو باقی ان کی کئی دفعہ کوئی کلچرز ہیں، انہوں نے قرآن کو اس طرح سمجھا نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، احساس نہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم ان کی طرف جھکاؤ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں ہم تو وہی کریں گے۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تجھے بھیجا گیا ہے، بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا۔ اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات تاکید کر گیا تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پر یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم جو یہ کلچرلی باتیں چلی ہیں اور ان سے نکل کر خالص دین کی طرف آئیں، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی بتا کے جائیں کہ بیٹا جو کرائیٹیریا ہے نا کسی بھی کام کو کرنے کا، وہ میں یا اے یا بی یا سی ڈی کوئی انسان نہیں ہے، کیا ہے وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا سسٹم ہے۔ بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور وہ کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ یہ ان کو مسئلہ تھا، سٹیٹس ہونا چاہیے۔
کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی دنیا کی زندگی کی روزی اس میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ماتحت کر لیں، جسے یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، اور اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے اگر وہ مل جائے جیسے قرآن کی شکل میں اور باقی جو ہم اعمال کرتے ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا ہوا تھا، اور ان کے گھر کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ یہ سونے کا ذکر کیا گیا، وَزُخْرُفًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو ایسا کچھ دے دیتا، ایسا گلیمر دے دیتا، ایسا لائف سٹائل دے دیتا، جو جنت میں تھا وہی سب کچھ یہاں پہ کر دیتا۔ لوگ تو دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، کہتے بھی ہیں میرا گھر میری جنت، حالانکہ جنت تو وہاں پہ ملنی ہے، گھر تو جو ہے یہ تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ لیکن ہم جب جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں آسانیاں رکھی ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا ہے، اور ریشمی لباس پہننے اور ریشمی بچھونوں پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا۔ پھر انہوں نے پہلی 7 چیزوں کا ذکر کیا جس کا حکم دیا گیا کہ مریض کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، چھینکنے والے کا جواب، سلام کو عام کرنا، مظلوم کی مدد اور پکارنے والے کی بات پر لبیک کہنا، اور قسم پورے کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ پھر انہوں نے 7 ممنوع چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننے سے، چاندی کے برتن میں پینے سے، اور ریشم کی 5 قسم کے ملبوسات سے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسانوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ ہم اس میں الجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جنت میں تو سونے اور چاندی کے برتن ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے بچہ کہتا ہے امتحان کے بعد تو آپ کہتے ہیں ٹی وی بھی دیکھو، گیمز بھی کرو، کھانا بھی منگوا لو، امتحان کے دوران کیوں نہیں ہم ایسے کر سکتے؟ تو بھئی امتحان تو امتحان ہوتا ہے نا، امتحان کے رولنگز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جہنم کی آگ کے گھونٹ اپنے پیٹ میں انڈیل لیتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بیسیکلی مرد حضرات کے لیے جو ریشم منع کیا گیا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 36 میں بہت اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں کرے گا، تو شیطان جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر پنجے گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھنے ہی نہیں دیتا، اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ جب ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیا مسئلہ ان کا، ہم جو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا، تو وہ شیطان کے پورے اس میں تسلط میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہے؟ پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ بس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، انکا علی صراط مستقیم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی یہ پڑھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ نہیں، اگر ہمیں دنیا میں اس طرح سے بہت سا انتشار نظر آ رہا ہے، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں جس میں ہم بھی کئی دفعہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں ٹھیک کر رہی، تو ہمیں اپنے آپ کو تسلی پہ رکھنا ہے، اور یقیناً یہ خود آپ کے
کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، انی رسول رب العالمین۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسرے سے بڑی چڑھی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، یقیناً مان لے کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کیسی کانفلکٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں جادوگر اور پھر کہہ رہے ہیں اپنے رب سے دعا کر۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وقت اپنے قول و قرار پر توڑ دیا۔ یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو لوگوں کو انبیاء یاد آتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں مشکل آتی ہے تو مسجدوں کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، علماء یاد آتے ہیں۔ ویسے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے تب بھی یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایسے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مشکلات میں اور دل سخت ہو جاتا ہے، وہ بلکہ انہی علماء پہ اور اللہ کے احکامات پہ اور تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم لوٹیں اللہ تعالیٰ کے ان مشکلات کو دیکھ کر دین کی طرف لوٹیں تو پھر اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا ان کے ساتھ باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے۔ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ کسی کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود نواز رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے، اور اس پہ پھر آپ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 55 کی تلاوت فرمائی۔ بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بندے ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہی فارمولہ ہمارا اپنے لیے ہے، کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور جو انبیاء ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وقت دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب آپ اللہ کا بندہ بن جاتے ہیں تو کوئی خوف اور وہ نہیں رہتا، یعنی اندر کی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت سے سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سب جذبات کا تعلق جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر سے ہوتا ہے، خوشی کا بھی، غم کا بھی، پریشانی کا بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر کے حالات تو الٹے سیدھے ہوتے رہیں گے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، تو اگر ہمارے اندر سے جو ہے یہ سب جذبات صحیح جگہ پہ پلیسڈ ہیں تو ہم باہر کے حالات کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، اور تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ، اور ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں
انسان جب اپنے لیے تھوڑا سا کنٹرول، سیلف ڈسپلن لاتا ہے، تقوی پہ کام کرتا ہے، ایمان پہ کام کرتا ہے، امتحان کو امتحان سمجھ کے یہاں رہتا ہے، تو اب ان کو کیا کچھ مل رہا ہے؟ ہنسی خوشی جنت میں جانا مل رہا ہے. وہاں پر آپ کو دیکھیں ہر طرح کا جو کچھ آپ دنیا میں چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے، وہ کیوں نہیں کر سکتے، سب کچھ آپ کو وہاں مل رہا ہے. اور جس چیز کو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کی جو نفس آپ کی لذتیں مانگ رہا ہے وہ سب آپ کو مل رہا ہے. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. کتنی خوبصورتی سے یہ کہا گیا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم نے کیا، یہ ڈیزرو کیا. حالانکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے کسی کام پہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر رہے ہیں وہاں پر کہ یہ تمہیں وارث بنا دیا گیا. کیوں؟ جب ہم دنیا میں کوئی کام کریں گے تو وہاں پر وہ اکاؤنٹ اور کھاتا ہمارا کھلتا چلا جائے گا. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے، اور بے شک گناہگار لوگ عذاب اور دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے. یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور پکار کر کہیں گے اے مالک تیرے رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے. کہا کیا انہوں نے کسی اور کام کا پختہ ارادہ کر لیا؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والوں میں سے ہیں. کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. آسمان اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سب سے پاک ہے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی پاکی اور بڑائی کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا بھی مشکل نہ رہے. اب آپ انہیں اس بحث مباحثہ کھیل کود میں چھوڑ دیں یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے. یعنی آج آپ دیکھیں کہ بار بار ہمارے سامنے ایسی آیات آ رہی ہیں، ایسے واقعات آ رہے ہیں جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے بحث مباحثے میں نہ پڑیں، الجھے نہ کسی معاملے میں، بس اپنے کام پہ فوکس رہیں. اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے. پھر یہ کہاں سے الٹے جاتے ہیں؟ اور ان کا یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام، انہیں انقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا. فسوف یعلمون. 25واں پارہ اور سورہ دخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. کون سی رات کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ جی، ہم جو طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کی بات کی جا رہی ہے. آپ کے رب کی مہربانی سے وہی ہے سننے والا اور جاننے والا جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی. بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے. اب ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شک کی وجہ سے کیجول ایٹیچیوڈ، کھیل تماشا جو ہوتا ہے وہ ایک کیجول ایٹیچیوڈ کی طرح سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور شرارتوں پر کمر باندھ لی تو آپ نے یوں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح 7 سال کا قحط بھیج کر میری مدد فرما. چنانچہ ان پر سخت قحط آ گیا حتیٰ کہ وہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے لگے. اگر کوئی شخص بھوک کی شدت
میں آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں سا محسوس ہوتا۔ اسی وقت ابو سفیان آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ یہ قحط ختم کر دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی۔ ادھر مشرک بھی یہ کہنے لگے کہ اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دیکھو جب یہ عذاب موقوف ہوگا تو یہ لوگ پھر کیسے شرک کرنے لگیں گے، اور وہی ہوا، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ختم کر دیا اور ادھر وہ پھر بھی شریک کرنے لگے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 5 علامتیں گزر چکی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ لزام یعنی بدر میں قیدیوں کی گرفتاری، دوسرا روم کا دوبارہ غلبہ، تیسرا بدر کی ذلت آمیز شکست، چوتھا چاند کا پھٹنا، اور 5واں دخان یعنی دھوئیں کا عذاب جو نازل ہوا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بات کیا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا کھیل تماشا، لوگوں کا شک میں پڑنا، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہے، انسان کو اس وقت ریگریٹس رہ جائیں گے۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہی نا اس فارمولے کو اختیار کر لیں، ہم دنیا میں بھی بار بار یہی کرتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے قسمیں وعدے کھاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر کیجول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیسے انسان اپنے آپ کو باندھ کر رکھے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہمارے اندر 2 طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کیسی ایبلٹی پیدا کریں، اپنے آپ کو کیسے تیار رکھیں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے۔ دوسرا ہمارے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے، اور ان دونوں کاموں کو بھی ہم کیسے کریں گے؟ پہلے ذاتی طور پہ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے بہت زیادہ۔ مثلا آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں تو پڑھیں بار بار کہ زبان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھیں اس کے بارے میں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ شک و شبہات ہیں تو دین کو پڑھیں۔ یہ نہ کریں کہ شارٹ کٹ کے طور پہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں اور کہیں کہ تم بتاؤ، جس کا جواب سب سے اچھا ہوگا اس کو میں نے اچھے نمبر دے دینے ہیں، لیکن میں نے اپنے شک کو وہیں کا وہیں رکھنا ہے۔